مدین کے، مدین کی سمت جب رخ کر لیا، قالا تو کہا، عسا ہو سکتا ہے، ربی میرا رب، ان یہ کہ یہدینی وہ ہدایت دے دے مجھے، سواء السبیل سیدھی راہ کی، سواء السبیل یعنی راستے کا جو ہموار حصہ ہے یا جو درمیانہ ہے، سیدھا ہے، وہ اس کی سواء السبیل مضاف مضاف الیہ ہے۔ اگرچہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے مرکب توصیفی کے اعتبار سے کر دیتے ہیں کہ سیدھی راہ کی، تو مجھے ہو سکتا ہے میرے رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ ولما اور جب وردہ وارد ہوئے، پانی پر اترنے کو وردہ کہتے ہیں، ورود کہتے ہیں، ماء مدین مدین کے پانی پر، وجدہ تو پایا، علیہ اس پر، امتن ایک جماعت کو، من الناس لوگوں میں سے، لوگوں کی ایک جماعت تھی، یسقون جو کہ پانی پلا رہے تھے، وجدہ یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، وجدہ اور پایا، من دونہم ان سے ورے ان سے کچھ دور، امرأتین دو عورتوں کو، تزودان کہ وہ روکے کھڑی تھیں، زیادہ یزودو سے ہے یعنی کسی چیز کو محفوظ کر کے روک کے کھڑے کرنا، تزودان وہ دونوں روکے کھڑی تھیں۔ قالا کہا حضرت موسیٰ نے پوچھا، ما خطب تمہارا کیا کام ہے، خطب کہتے ہیں اہم کام کو، مہم کو ما تم دونوں کا، قالتا تو ان دونوں نے کہا عورتوں نے، لا نسقی کہ ہم نہیں پلا سکتی، حتیٰ یہاں تک کہ یسدرا لوٹ جائیں، الرعاء چرواہے، یہ استارا یسر و اسدار، یہ صادر ہونا کہتے ہیں پانی سے واپس جانا، وارد ہونا پانی پر آنا اترنا، صادر ہونا واپس جانا ہے، تو حتیٰ یسدر الرعاء یہاں تک کہ وہ چرواہے واپس لوٹ جائیں، وَأَبُونَا جبکہ باپ ہمارا، شیخٌ کبیر بوڑھا ہے بہت زیادہ، یعنی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ باپ بوڑھا ہے اور ظاہر مرد کوئی اور کام والا نہیں ہوگا تو خود پانی پلانے آئی ہیں، تو یہ پورے جو ایک معاشرت ہے وہ بیان کر دی۔ فسقا تو انہوں نے پانی پلا دیا، لاہما ان دونوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، یعنی وہ پانی جو تھا اس کی ایک سائیڈ ایک بڑے پتھر سے بند تھی، تو انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر سائیڈ پر کیا اور ادھر سے جا کے پانی پلا دیا، تو وہ جب پتھر اکیلے انہوں نے ہٹا دیا وہاں سے، تو ان کی جو قوت تھی وہ سب لوگوں کے سامنے آ گئی، تو انہوں نے کوئی یعنی ان سے الجھے نہیں اور انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ان کے جو وہاں پانی پلانے والے لوگ تھے تو انہیں ہٹایا اور پھر نہیں، انہوں نے انہیں نہیں ہٹایا، تو فسقا لہما تو پانی پلایا ان دونوں کو، ثم تولا پھر واپس پلٹ آئے، الی الظل سائے کی جانب، فقالا تو کہا، ربی اے میرے رب، یا ربی ہے اے میرے رب، انی یقیناً میں، لما اس کے لیے جو، انزلتا تو نے اتارا ہے، الیہ میری جانب، من خیر کسی بھی بھلائی کو نیکی کو، فقیر محتاج ہوں، انی فقیر یقیناً میں محتاج ہوں، لما اس کے لیے، انزلتا الیہ جو اتارا ہے تو نے میری جانب، من خیر کسی بھی خیر کو، یعنی اصل جو سوچ ہے وہ بیان کر دی
کہ نیکی کرنے کا جذبہ ہے نا، دوسروں کے ساتھ مدد کرنے کا، تعاون کرنے کا، اوپر اللہ نے فرمایا گزشتہ رکوع میں پہلی آیت میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں کہ حکمت اور علم عطا کیا۔ تو اب ان کے اندر جو فلاح بہبود کا کام کرنے کا جذبہ ہے تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب انہیں یہ موقع میسر آیا ہے تو انہوں نے بطور شکر کے یہ کلمات کہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب کہ تو نے مجھے جو بھلائی کرنے کا یہ موقع فراہم کیا ہے تو میں اس کا محتاج تھا۔ فجاءتہ، تو یہ کوئی انہوں نے اپنی شادی کی دعا نہیں کی تھی، فجاءتہ تو آئی ان کے پاس احداہما، ایک ان دونوں میں سے، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء، علی اوپر استحیاء یعنی کہ شرم کے ساتھ، یعنی ان دونوں عورتوں میں سے جن کے لیے پانی پلایا تھا تو ایک ان میں سے حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی وہ آئی چلتی ہوئی۔ قالت، تو کہا، ان ابی، یقیناً میرا باپ، یدعوک، بلا رہا ہے تجھے، لیجزیک، کہ وہ جزا دے تجھے، اجر کی، محنت کی، مزدوری کی، ما جو سقیتا، تو نے پلایا ہے، لنا، ہمارے لیے۔ اب انہوں نے تو بھلائی کی ہے نا، یعنی کہ نیکی کا کام کیا ہے، اور انہوں نے کوئی مزدوری کی نیت سے تو نہیں کیا، لیکن وہ لوگ بھی آگے نیک ہیں، احسان کرنے والے ہیں، تو اب وہ آ گئی ہے کہ ابا جی بلا رہے ہیں کہ وہ تجھے مزدوری دے دیں جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ فلما، تو جب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ انکار نہیں کیا، وہ ساتھ چلے گئے۔ فلما، تو جب، جاءہ، وہ آئے ان کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں ان یعنی لڑکیوں کے والد کے پاس، وقص، اور بیان کیا، علیہ، ان پر، القصص، قصہ، ظاہر ہے انہوں نے سوال کیا ہوگا کہاں سے ہو، یعنی اجنبی آدمی ہے، علاقے کا نہیں ہے، تو پوچھا وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان کے سامنے قصہ۔ قالا، تو کہا، لا تخف، یعنی وہ عورتوں کے والد نے کہا، لا تخف، تو نہ ڈر، نجوتا، تو نے نجات پائی ہے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ اوپر جب مصر سے نکلے تھے تو دعا کی تھی رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو تیسری بیوی قنطورہ تھی، ان کے بیٹے کا نام مدین ہے، تو یہ اسی مدین کی اولاد میں سے چوتھی یا پانچویں پشت میں تھے، تو ان کے پاس یہ پہنچے تھے۔ تو جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے پہلی بات کہی، نجوت من القوم الظالمین، کہ تو نے ظالم لوگوں سے نجات پائی ہے۔ قالت، تو کہنے لگی، احداہما، ایک ان دونوں میں سے، یعنی عورتوں میں سے جو ایک تھی، اس نے کہا، یا آباتی، اے ابا جان، استاجرہ، یہ پیار کے ساتھ یا آباتی کے لفظ ہے، اے ابا جان، استاجرہ، اجرت پر رکھ لیجئے اسے، یعنی اسے مزدوری پر رکھ لیجئے، ان خیرہ، یقیناً بہترین، من جسے استاجرتا آپ اجرت پر رکھیں گے، القوی، وہ قوت والا ہے، الامین، امانت دار ہے، یعنی اس نے یہ گواہی دے دی ان کی قوت کی بھی، وہ تو دیکھی تھی قوت وہاں، اور امانت کی بھی کہ وہ کیسے یعنی کہ امین ہیں، اور ان کی گفتگو سے بھی سنا ہوگا، تو کہا کہ بھئی ان کو آپ اجرت پر رکھیں۔ قالا، تو کہا،
انی یقیناً میں اریدو میں چاہتا ہوں ارادہ رکھتا ہوں ان یہ کہ ان کے ہا میں نکاح کر دوں کا تیرا احدا ایک سے ابنتیا میری دونوں بیٹیوں میں سے ہاتین یہ جو دونوں ہیں اعلی اس بات پر ان یہ کہ تأجرانی تو اجرت کرے میری یعنی میرے پاس مزدوری کرے ثمانیہ حججن 8 سال تک حج سے حجج جمع ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ پس اگر تو نے پورا کیا 10 کو یعنی اگر 10 سال تو نے پورے کیے فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ تیری جانب سے ہوگا تو 8 سال یا کہ 10 سال کوئی ایک مدت جو ہے نا وہ مزدوری کرنے کی وہ رکھ لی وما اریدو اور میں نہیں ارادہ رکھتا ان اشقا یہ کہ میں مشقت ڈالوں علی کا تجھ پر ستجدنی جلد ہی سین صوفہ کا مخفف ہے یعنی ان قریب تجدنی تو پائے گا مجھے تاجیدو تو پائے گا نی مجھے یا نون وقایہ کا ہے یا چونکہ متکلم کی تھی اور دال کے بعد یا کا پڑھنا مشکل تھا دا کے دال کے اوپر پیش ہے تو نون ڈالا گیا بیچ میں ستجدنی جلد تو مجھے پائے گا ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ نے یہ ان الگ لفظ ہے شاء الگ لفظ ہے ان دونوں کو الگ الگ ہی لکھنا چاہیے انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے من الصالحین نیک لوگوں میں سے قالا تو کہا حضرت موسیٰ نے علیہ السلام ذالکا یہ ہے بینی میرے درمیان و بینکا اور تیرے درمیان یعنی یہ معاہدہ طے پا گیا ایم الاجلین ایما کون سی بھی الاجلین دونوں مدتوں میں سے قضیتو میں نے پوری کی فلا عدوانا تو کوئی زیادتی نہیں ہے علیہ مجھ پر یعنی دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں مدت پوری کر لوں تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی واللہ اور اللہ علی ما نقول اس پر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وکیل ضامن ہے یعنی اللہ اس کے اوپر ضامن ہے اللہ ہی وکیل ہے صدق